إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور اور اپنے اعمال کی برائیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ ہونے دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ شروع اللہ کے نام سے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ Brothers and sisters and my dear elders، آج مغرب سے پہلے ہم نے 18واں رمضان بھی گزار لیا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ ابھی 19ویں روزے کی تراویح بھی پڑھنا شروع کر دی ہے ہم نے۔ اب اس موقع پہ چونکہ رمضان آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، تو میں نے سوچا کہ کوئی چند ایک ضروری چیزوں میں سے ایک چیز ہائی لائٹ کی جائے آج، اپنے ذاتی ریمائنڈر کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، اور وہ ہے صدقہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ ایک بہت بڑا بونس ہے ہمارے لیے، بہت بڑی آفر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں کیے ہوئے اعمال کا بھی اللہ کے ہاں اتنا ہی ریگارڈ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے بارے میں ہم جانتے ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ بھی بہت صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ سخاوت کی مثال نہیں ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن رمضان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں، بھلائی پہنچانے میں، صدقہ کرنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتے تھے، سخی ہو جایا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے ہمیں ایک میسج ملتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو امپورٹنس دیں کسی خاص موقع پہ یا کسی خاص وقت میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی چیز۔ تو اس لیے میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ آدھے گھنٹہ 35 منٹ میں ہم ذرا انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ خیرات دینے کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کریں اور اپنے آپ کو ری موٹیویٹ کریں۔ کیونکہ ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے انسان کا، کپڑے کی طرح پرانا ہو جاتا ہے، اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ ہم سب اس چیز سے آگاہ ہیں کہ اس کے کتنے فضائل ہیں، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی آفرز اور بونسز ہمارے لیے لگا دیتے ہیں کہ سمیٹ لو جتنا سمیٹنا ہے۔ اور خاص طور پہ آخری 10 دن آنے والے ہیں، آخری 10 راتیں ہیں، جس میں ایک رات اللہ نے ہمارے لیے، میرا خیال ہے ون آف دا بیسٹ تحفہ اگر ہم کوئی سوچ سکتے ہیں نا، وہ رکھا ہوا ہے ہمارا اس دنیا کا ٹیسٹ پاس کرانے کے لیے، اور وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ابھی جو جتنا رمضان رہ گیا اس میں ہم جتنے خیر کے کام کر سکتے ہیں، اور اس میں سے صدقہ ایک ون آف دا بیسٹ ونز ہے، اس کو جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہم کچھ چیزیں آج ڈسکس کریں گے اپنے آپ کو اپنی یاد دہانی کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، کیا یہ زبردست آیت ہے یہ صدقہ کے حوالے سے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں نکلیں۔ دانہ یہ جیسے جس کو ہم سٹا بھی کہتے ہیں، ایئر کہتے ہیں انگلش میں، چھلی کے جیسے دانے ہوتے ہیں، چھلی کے ایک سٹے میں دانے ہوتے ہیں، اس دانے کی بات ہو رہی ہے۔
جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے بارے میں ذرا کچھ بتانے لگے ہیں بڑا ہی آؤٹ اسٹینڈنگ، کہ اس کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیں یا 7 ایئرز نکلیں مزید، یعنی 7 مزید سٹے نکلیں جس میں دانے بھرے ہوں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور اس میں سے ہر ایک بال میں، ہر ایک ایئر میں 100 دانے ہوں. ایک دانہ 7 نکلے اس سے، اور ہر ایک میں 100 دانے ہوں. سبحان اللہ. یعنی یہ ہو گیا 1 ضرب 7 ضرب 700، 700 ہو گیا. دیکھیں برادرز اینڈ سسٹرز، غور کریں، آپ اپنی جیب سے 100 روپیہ نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے ہیں، آپ اور لینے والا اسے 100 روپیہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ 100 نہیں دیکھ رہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ کتنا دیکھ رہے ہیں اسے؟ ماشاءاللہ میتھس سب کا بیسٹ ہوگا. اللہ اسے 70,000 دیکھ رہے ہیں. آپ 100 روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ 70,000 روپیہ دیکھ رہے ہیں اس کو. اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ایسے ہی نہیں اللہ اکبر ہے، ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ، اللہ از دا گریٹسٹ. سبحان اللہ. اللہ نے اگر ہمیں اس ٹیسٹ میں ڈالا ہے نا، تو اللہ نے ہمیں اتنے بڑے بڑے بونسز دیے ہیں کہ وہ بھی کوئی بندہ فیل کر جائے پھر بھی ٹیسٹ تو حیرت ہے اس بندے پہ. یعنی آپ جیب سے 100 روپیہ نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے 70,000 دیکھتے ہیں. اینڈ بریک یہاں نہیں لگائی اللہ نے، مزے کی بات آگے آنے والی ہے. اللہ آگے فرما رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ نے بریک نہیں لگائی 700 پہ. اللہ نے کہا ہے اور جس کا اللہ جتنا چاہتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے بندے کا اخلاص کیا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی سچویشن کیا تھی. 100 روپیہ نکال رہا تھا بندہ، 70,000 منیمم ہے. اللہ تعالیٰ 70,000 روپیہ کنسیڈر کر رہے ہیں صدقہ، لیکن اللہ نے آگے بریک نہیں لگائی. فرمایا آگے میں جس کا جتنا چاہوں بڑھا دوں. اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ. اسی لیے اللہ اکبر، اسی لیے اللہ از دا گریٹسٹ. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور جاننے والے ہیں. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پہ احسان جتاتے ہیں، نہ کسی پہ احسان رکھتے ہیں، اور نہ کسی کو تکلیف یا ایذا پہنچاتے ہیں. بار بار گنوا کے نا، بار بار جتا کے یا کسی اور طریقے سے، دیکھو میں نے تمہیں وہ دیا تھا، تم یہ بھی نہیں کرتے میرے لیے. یہ نہیں، اس کے بغیر خالص اللہ کے لیے دیا ہے، اس کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. لہم اجرہم عند ربہم، اس کے لیے اللہ کے پاس اس کے لیے اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. امیزنگ تھنگ، اس پہ یعنی قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. سبحان اللہ. اگر ہمیں قیامت کے دن یہ چیز مل جائے کہ نہ ہمیں کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے قیامت کے دن، مجھے بتائیں اور کچھ ہم چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. دس از دا بلیسنگ، دس از دا gift Allah is giving for the one who spends in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو یوں نواز رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا برادرز کہ اللہ لطیف ہیں اور شکور ہیں. شکور کا مطلب ہے قدردان. اللہ بہت قدردان ذات ہیں. آپ اللہ کے لیے ایک کھجور نکالتے ہیں نا، ایک چھوٹی سی چیز اللہ کے لیے، اللہ اس کو کی بہت قدر کرتے ہیں اور بہت باریکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز. تو دس از one of the very important ayah of Quran regarding charity, انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ، جس سے ہمیں موٹیویٹ ہونا چاہیے کہ اللہ نے نہ صرف اجر بڑھانے کی بات کی ہے اتنا زیادہ، بلکہ یہ کہا ہے کہ قیامت کے دن میں تمہیں خوف اور حزن سے وہ اس سے بچا لوں گا، تم پہ وہ طاری نہیں ہوگا. پھر بار بار ریپیٹ کیا اللہ نے قرآن میں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 میں پھر یہی بات کی اللہ تعالیٰ نے. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم اجرهم عند ربهم. اور جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تو ان کو بروز قیامت نہ کسی طرح کا خوف ہوگا نہ غم. سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذي يؤتي ماله يتزكى، جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو.
وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور اس لیے نہیں کہ اس کا کسی پہ احسان ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ اپنے رب کے چہرے، رب کی رضامندی کے لیے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ اکبر، وہ عنقریب خوش ہو جائے گا، وہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ برادرز اینڈ سسٹرز، صدقہ جو ہے وہ ہماری گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری جو ہم نے کوتاہیاں کی ہوتی ہیں ان کے حوالے سے اللہ سے ہمیں بخشوانے کا ذریعہ ہے، بہت بڑا، مزید اللہ سے اجر کمانے کا ذریعہ ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی زبردست حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے نمبر 6592۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، سبحان اللہ، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، مال نہیں گھٹاتا، صدقہ نقصان نہیں ہونے دیتا۔ اب یہ ہمارے ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک بندے نے اگر اپنی جیب سے لیٹ سے 1000 یا 10,000 روپیہ، 10,000 روپیہ لیٹ سے کسی نے صدقہ کیا اپنے مال میں سے، مٹیریلسٹکلی کاؤنٹنگ اس کا مال 10,000 روپیہ کم ہوا ہے میتھمیٹکلی، لیکن ریئلسٹکلی کیا اس کا مال کم ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ دس از آل وٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، دس از آل وٹ وی نیڈ ٹو کیپ ان مائنڈ۔ ہمارے اندر جو وہ ہمیں چیز روکتی ہے نا، وہ ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، ہم نکالیں گے۔ اور بلکہ ابھی میں آپ کے سامنے ایک دو چیزیں اور بڑی انٹرسٹنگ رکھوں گا جس سے اور واضح ہوگا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کہ کتنی امیزنگ چیز ہے صدقہ نکالنا اور کتنا آسان ہے۔ ہم کیا سوچتے رہتے ہیں اور اصل میں کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں ہونے دے گا۔ اب آپ اس سے اپنا حساب کتاب کر سکتے ہیں خود ہی، آپ صرف اور صرف بڑھائیں گے اپنا مال اور اپنا اجر بڑھائیں گے۔ اچھا، دو چار چیزیں اس کے حوالے سے بھی میں مینشن کرتا جاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی ہے صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، چند حوالے سے۔ مثلا کیا خرچ کیا جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ سبحان اللہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ بہرحال اس کو سن کے آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہائیسٹ لیول آف ایمان ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے وہ لیول دکھا دیا ہے، اللہ ہی نے قرآن میں پھر ایک دو باتیں اور بھی بتائی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں یہ ہے آیت نمبر 267 میں، مومنو جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرو کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے ہوئے آنکھیں بند کر لو اور کبھی نہ لو عام طور پہ، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں اگر کوئی چیز ہم نے صدقہ کی نیت سے خرچ کرنی ہے نا، تو وہ اچھی، عمدہ، وہ ایک مناسب چیز ہونی چاہیے جو ہم خود بھی لینے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی پرانا کپڑا ہے، اب جوتا پرانا ہے، کوئی چیز چھوٹی ہوگی ہے وہ کسی کو نہیں دے سکتے، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ اللہ اس کا بھی اجر دیں گے۔ لیکن اگر خالصتاً صدقہ کی نیت سے آپ کوئی چیز دے رہے ہیں نا، کسی بلا کو ٹالنے کے لیے، کسی شکر گزاری میں کہ یہ میرا معاملہ حل ہو گیا یا اللہ، تو اس میں پھر وہ چیز اللہ فرما رہے ہیں، وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں جس کو لیتے ہوئے جو آپ کا بھی دل چاہتا ہو لینے کا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید رہنمائی فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور دیکھنا شیطان کا کہنا نہ ماننا، سورۃ البقرہ کی آیت، وہ تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے شیطان۔ آپ صدقہ کا ارادہ کرتے ہیں، آپ کے کچھ پلان بناتے ہیں، بعد میں ری پلاننگ ہونے لگ جاتی ہے، اکثر سب کے ساتھ ہوتا ہے، بعد میں کئی دفعہ چیزیں رک جاتی ہیں، کبھی کبھار تو صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ شیطان تمہیں فقر کا خوف دلا رہا ہوتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، اور وہ یأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کے کام کو کہتا ہے، واللہ یعدکم مغفرہ منہ وفضلا، جب کہ اللہ تمہیں بلاتا ہے اپنی مغفرت اور اپنے فضل کی طرف۔ تو صدقہ دیتے ہوئے شیطان کو ذرا ہرانے کی کوشش کیا کریں، اور واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا لیول بھی بتا دیا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہائیسٹ سٹینڈرڈ بتایا کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ صدقہ کر دو، لیکن سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اپنے عباد الرحمن، اپنے بندوں کی خصوصیات بتاتے ہوئے درمیان میں بتایا ہے، والذین اذا انفقوا
لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ جب اپنے عباد الرحمن کی بات کر رہے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ بہت زیادہ ایسے کہ بس سوچے سمجھے بغیر سارا کچھ ایک اسراف سے نکال دیا، اور نہ یقتروا، نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ اس کے درمیان میں رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اصل میں۔ ہر بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح نہیں ہو سکتا، اور بائی دا وے وہ ایک خاص سچویشن تھی، کبھی خاص سچویشن میں شاید اللہ کی توفیق سے ہم بھی بے تحاشا نکال دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں کہ درمیانہ راستہ وہ مطلوب ہے۔ اور سوال آتا ہے کہ کس پہ عام طور پہ خرچ کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں سورۃ البقرہ میں ہی۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق، یعنی حق داروں کے درجے کے مطابق ماں باپ، قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لیولز یعنی ایک ہیرارکی بتا دی ہے، ماں باپ، قریب کے رشتہ دار، یتیم، محتاج اور مسافر، ان سب کو دیں، ان پہ خرچ کریں۔ اب یہ ذرا ہم یتیم اور مسکین کی تھوڑی سی بات سمجھ لیں کہ کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے قرآن میں یتامہ اور مساکین کا اکرام کرنے، ان کا دھیان کرنے، ان پہ خرچ کرنے کی تاکید کی ہے جگہ جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر میں فرمایا جیسے کہ عن المجرمین، وہ مجرمین سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم یہ سقر میں، جہنم میں کیوں پڑے ہو، آگ میں؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اسی طرح سورۃ الفجر ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانا کی رغبت نہیں دلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ مساکین اور یتامہ کا خیال کرنے اور ان پہ خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اور اب ہم مختصراً یہ دیکھ لیں کہ ہمیں اصل میں قرآن اور حدیث میں رہنمائی ملتی ہے کہ اصل مساکین کون ہیں، کیونکہ ہمیں اکثر یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں، ہم شش و پنج کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میرے لپٹا ہوا ہے، گاڑی کے ساتھ چپکا ہوا ہے، میں اس کو دوں نہ دوں کیا کروں، بار بار آ جاتا ہے، چھوڑتا ہی نہیں ہے، اور مجھے پتہ بھی ہے کہ یہ ٹھیک بندے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 273 میں فرما رہے ہیں، اور ہاں تم جو خرچ کرو گے ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف یعنی سفر نہیں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ بے پرواہ ہو، جس کو خاص کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی ضروریات کے حوالے سے وہ بے پرواہ ہے، اور تم ان کو ان کے طرز سے صاف پہچان سکتے ہو کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھلا پھلا کر اور لپٹ کر نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے 1479، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کا چکر کاٹتا پھرے۔ دیکھیں کتنی واضح کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات۔ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا چکر کاٹتا پھرے تاکہ ایک یا دو لقمے مل جائیں یا ایک یا دو کھجوریں مل جائیں، بلکہ اصلی مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں جس کے ذریعے سے وہ بے پرواہ ہو جائے، یعنی غنی ہو جائے، یعنی اپنی ضرورت بآسانی پوری کر سکے۔ اس حال میں بھی کسی کو بآسانی معلوم نہیں کہ اسے صدقے کی ضرورت ہے، اور نہ خود ہاتھ پھیلانے کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ ہے اصل مسکین۔ تو جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو تھوڑا بہت ہمیں اس حوالے سے دیکھ لینا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے غنی یا دیا ہے کچھ، کہ وہ اپنے ارد گرد ہم حالات اور معاملات لوگوں کے حال احوال سے باخبر رہیں، لوگوں سے ملتے جلتے رہیں۔ ایک مسجد میں نماز پڑھنے آنے کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہ احوال سے باخبر ہوتا ہے، تو بندے کو پھر خود ڈھونڈنا چاہیے کہ یار یہ فلانا بندہ یہ مانگتا نہیں ہے لیکن یہ سفید پوش ہے، یہ میرا فلانا رشتہ دار ہے وہ شرم کھاتا ہے لیکن اس کو بہت ضرورت ہے۔ تو ہمیں خود آگے بڑھنے
کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اس کا پھر بھی یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ سڑک پہ یا باہر گاڑی پہ چلتے ہوئے ڈیلی بیسس پہ کوئی بندہ آپ سے مانگتا ہے تو آپ اس کو کچھ بھی نہ دیں۔ ہاں اگر آپ کو خاص طور پہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ پورا مافیا ہے اور یہ پورا گروپ ہے، یہ ڈیلی بیسس پہ انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، ان کو آپ ڈسکریج کرنے کے لیے نہ دیں۔ لیکن اگر کوئی بار بار بھی آپ سے مانگنے آ جاتا ہے تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی نہ دیں، لیکن اصل جگہ پہچانیں۔ اچھا، ایک چیز اور میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ صدقہ میں تاخیر کے حوالے سے، کیونکہ ابھی ہم نے کچھ اس کی فضیلت کے بارے میں بات کی ہے اور رمضان کے مہینے کی بات کی ہے، ہمارے پاس چند گنے چنے دن رہ گئے ہیں، 10-12 دن، آخری عشرہ آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے حدیث پڑھی کہ وہ رمضان میں تیز ہوا کی طرح صدقہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہم ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمیں جو ایک پروکیسٹینیشن کی عادت ہوتی ہے نا، کئی دفعہ ہم ارادہ بھی کر لیتے ہیں کہ یار میں نے کرنا ہے، اور بائی دا وے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، میں خود بھی اس سے، ہم سب کا یہ معاملہ ہے، تاخیر ہو جاتی ہے ہم سے کبھی، لیکن ہمیں اس میں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، فَيَقُول، اور پھر وہ کہے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار آپ نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ میں تھوڑی سی خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ تو ہمیں برادرز اینڈ سسٹرز اینڈ ڈیئر ایلڈرز، ہمیں اس حوالے سے اپنے آپ کو ذرا ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ہم سے تاخیر ہو جاتی ہے اکثر، اور شیطان بھی اس میں رول پلے کرتا ہے بالکل، تو ہمیں اس سے اس معاملے میں ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسی حوالے سے، بخاری کی، اللہ اکبر، دھیان سے سنیے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ، کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صدقے میں جسے تم صحت کے ساتھ بخل کے باوجود کرو۔ بخل سے مراد ہے یہاں پہ کہ آپ کو ڈر ہو، آپ کو خود بھی مسئلے ہوں، آپ کے اپنے بھی مسائل ہیں جو آپ نے سنوارنے ہیں، آپ نے وہاں پہ پیسے بچا کے رکھنے ہیں، مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سارے نکال دو، لیکن آپ کا وہ معاملہ بھی ہے کہ آپ کو خود بھی ضرورت ہے اور آپ صحت مند بھی ہیں۔ آگے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہیں ایک طرف تو فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی خواہش بھی ہو، اور اس صدقہ میں خیرات میں اتنی تاخیر نہ کرو کہ جب جان حلق تک آ جائے تو تم کہو فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو چکا ہے۔ یعنی اللہ اکبر، یعنی جب اذا حضر احدهم الموت، یہ جب موت گلے تک حلق تک آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کے اعمال بند ہو جاتے ہیں فوراً۔ ابھی آپ شاید جان نکلی نہیں ہے پوری، لیکن جب بندے کو پتہ چل گیا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، حلق میں آ گئی ہے جان، اس کے بعد اعمال کا دروازہ بند، توبہ بھی بند۔ اس چیز کی بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب بندہ کہ فلانے کو اتنا دینا، فلانے کو اتنا دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب تو وہ فلانے کا ہو چکا ہے، اب تو وہ وراثت جو آپ کے وارث ہوں گے ان کا ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ایک میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، اس پہ ذرا غور کیجئے گا برادرز اینڈ سسٹرز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میں اس حوالے سے بات کرنے لگا ہوں کہ ہمیں صدقہ کرتے ہوئے کبھی کبھی رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، یا ہم زیادہ شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے کبھی کبھار۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان بھی آپ کو فقر کا دلا رہا ہوتا ہے دماغ میں وسوسہ۔ برادرز اینڈ سسٹرز، مال کا اصل حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو سماوات اور ارض زمین کے درمیان ہے، آسمان اور زمین کے درمیان سب کچھ، ایک ایک چیز، میرے جیب میں، میرے بٹوے میں جو مال ہے، میری گاڑی، گھر، میں خود، یہ سب اللہ کی پراپرٹی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب اللہ کا ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ صرف اللہ کا ہے۔ اللہ از دا ریئل اونر آف آل آف دس متاع، مال اور متاع۔ اب آگے دیکھیں کہ اللہ پوچھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الحدید میں آیت نمبر 10 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ دیکھیں پہلے ہم نے یہ چیز اسٹیبلش کر لی، ہمیں پتہ چل گیا، اللہ نے بتایا کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا ہے ہی نہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس یہ آس پاس ہے، ہمارے گھر میں، ہماری جیب میں، ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارے تابع کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہماری گاڑی اللہ نے کچھ عرصے کے لیے ہمارے تابع کی ہوئی ہے، وہ حقیقی مالک اللہ ہے مال کا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ اللہ ہی کی یہ تمام میراث جو بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، پھر بھی تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے؟ اللہ کا ہے تمہارا، تم تو نہیں کہیں سے لے کے آئے، تم تو نہیں اللہ کی ڈومینین سے باہر نکل کے کہیں سے کچھ لے کے آگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، تو مال کا اصل حقیقی مالک اللہ ہے، تو پھر اللہ ہی کا جو دیا ہوا ہے تو وہ دینے میں ہمیں آسانی ہو جانی چاہیے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی دینا ہے ہم نے آگے۔ اور پھر دیکھیں کیسا عجیب معاملہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے یہ ابھی اسٹیبلش کر لیا کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ایک ایک چیز۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الحدید میں ہی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے؟ سبحان اللہ، عجیب عجیب، اللہ ہی کا سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ ان دا فرسٹ پلیس اللہ ہی ہمیں دے رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں مال اور سب کچھ، یہ جو بھی ہمارے پاس ہے رزق۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے؟ اور پھر آگے دیکھیں، مائنڈ بلوئنگ، اگر ہم دھیان دیں قرآن کے ورڈز پہ، اگر ہم دھیان نہ دیں تو دین اٹس ناٹ مائنڈ بلوئنگ۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں، پہلے فرما رہے ہیں کون ہے تم میں سے جو اللہ کو نیک نیتی سے قرض دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تاکہ وہ تمہارے لیے اور بڑھا دے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے عزت کا صلہ ہے، عزت کا اجر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ہی تمہیں دیتا ہوں، میرا ہی مال ہے یہ سب کچھ، کون ہے جو مجھے واپس قرض دے گا تھوڑا سا؟ اور یوں ہی یہاں پہ بات ختم نہیں کی، حالانکہ یہاں تک بھی انف تھا کہ یا اللہ آپ ہی کا تو ہے، یا اللہ کیوں نہیں، اللہ مانگے تو ہم کیوں نہ دیں۔ آگے اللہ نے اور بتا دیا، اٹ از مائنڈ بلوئنگ، کہ تاکہ میں تمہارے لیے اور بڑھا دوں۔ سبحان اللہ، واٹ اسٹاپس اس فرام ڈونیٹنگ ان دا وے آف اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ واٹ اسٹاپس؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گارنٹی دے دی، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ سے مال نہیں کم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المزمل میں فرما رہے ہیں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دو، دیتے رہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اس کو صلے میں بہتر اور بزرگ تر پاؤ گے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے برادرز اینڈ سسٹرز کہ اللہ کا دیا ہوا ہی ہے سب کچھ ان دا فرسٹ پلیس، اللہ ہی ریئل اونر ہے، اور اسی میں سے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، یا چلو مجھے قرض دے دو۔ قرض دیکھیں، قرض کا لفظ اللہ نے استعمال کیا قرآن میں اس حوالے سے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز واپس کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یوں کر کے بتا رہے ہیں ہمیں۔ سو واٹ اسٹاپس اس فرام دس؟ انشاءاللہ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ امپورٹنٹ، وہ ہمیں پتہ ہے کتنی زبردست حدیث ہے، 7 لوگوں والی، 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1423 1423 کہ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 انصاف کرنے والا حاکم، نمبر 2 وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا، نوجوان یہاں موجود ہے ماشاءاللہ، اور سے سنیں یہ بات۔ نمبر 3 وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے۔ نمبر 4 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملنا qualifies you for those among those 7 people۔ نمبر 4 ایسا شخص جیسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے اپنی طرف مائل کیا ہو لیکن اس نے جواب دیا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 5 وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اللہ کے راہ میں۔ سو نوٹ اٹ ڈاؤن برادرز اینڈ سسٹرز۔ اچھا یہ
چھٹا تھا۔ نمبر 7 وہ یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اللہ بہت قدردان ہے، آپ اللہ کو یاد کریں اور خالصتاً اللہ کی یاد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اللہ نے آپ کو اس لیول پہ لے گئے، ان 7 لوگوں میں لے جائیں گے جن کو خاص طور پہ جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ لاسٹ میں صرف یہ بتا دوں کہ صدقہ کے بارے میں ہم نے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں ہم نے ڈیفرنٹ اسپیکٹ سے بات کی۔ ایک دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت بھی ہے، انشاءاللہ اس پہ میں ختم کروں گا۔ صدقہ میں شو آف یا ریاکاری، سبحان اللہ، دس از ایگزیکٹ اپوزٹ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ، جتنا بڑا اجر تھا یا جتنی بڑی فضیلت تھی نا، اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ کھائی آپ سب امیجن کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں والذین، سورۃ النساء میں، والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور جو لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ وہ ایمان لائے اللہ پہ نہ آخرت پہ، ومن یکن الشیطان لہ قرینا، اور اس کا ساتھی شیطان ہو جاتا ہے، فساء قرینا، اور کیا ہی برا ساتھی ہے شیطان۔ سو بردر اینڈ سسٹرز، ریاکاری اس کے بارے میں بہت محتاط ہو جائیں، سب کچھ کھا جائے گا، ختم، بلکہ نہ صرف آپ کا وہ مال گیا آپ کے ہاتھ سے، بلکہ الٹا گناہ اور اللہ کی ناراضگی ارن کی۔ سو اس بارے میں بہت محتاط رہیں، خالصتاً اللہ کی خاطر اپنے آپ کو پہلے آمادہ کریں ہمیشہ، یار میں کس کے لیے دے رہا ہوں، اللہ کے لیے دے رہا ہوں۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اور زیادہ دینے کے لیے بھی مائل ہو جائیں گے، اور دوسرا ریاکاری سے بچیں گے۔ اور لاسٹ چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف پاک مال قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، ان اللہ طیب لا یتقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہیں اور پاک کے علاوہ کوئی اور چیز ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ حرام سے کمایا ہوا مال cannot be given in صدقہ، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ حلال مال، پاک مال جو ہے آپ کا، وہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ بڑی بڑی خوبصورت حدیث ہے، ان اللہ طیب، اللہ پاک ہیں اور صرف پاک مال ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہ، سبحان اللہ، سبحانک اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔